ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم اور معزز سامعین اعظام، آج مسلسل یہ تیسرا جمعہ ہے کہ جس میں رسالت کی اہمیت و ضرورت کو ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. جو عنوان، جو مضمون مقرر کیا جاتا ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے، تو وقت کی قلت کے پیش نظر اس کو مختلف جمعوں میں مختلف قسطوں میں بیان کیا جاتا ہے، تاکہ وہ عنوان، وہ مضمون ایک تو مکمل اور پورا ہو جائے اور آپ حضرات کے سامنے مکمل طور پر اس عنوان کی وضاحت آ جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو. رسالت کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان فرمائی. تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں اشتراک تھا اور سب کے سب انبیاء علیہم السلام ایک ہی مشن کے حامل تھے، اور اس بات کا اظہار سورۃ الشورى کی اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ، وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا. والذی اوحینا الیک، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا گیا. ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہدایت ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کیا ہدایت فرمائی؟ یہ تاکید فرمائی کہ تم اس دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فی، اور اس دین میں متفرق نہ ہو جاؤ، اس دین کے ٹکڑے نہ کرنا، اس دین میں آپس میں نہ بٹنا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے، یعنی آپ کی امت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جو دین تمہاری طرف وحی کیا گیا اسی دین کے ساتھ تم سے پہلے انبیاء و رسول بھیجے گئے. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت رسول ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری صاحب شریعت رسول ہیں. درمیان میں آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے نام لیے گئے. یہ تمام کے تمام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، بڑے رسولوں میں سے ہیں، اور ان تمام کا یکجا ایک ساتھ تذکرہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 8 میں بھی ہوا ہے. اور یہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام جو دعوت اور جو پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے تھے، اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. بس یہی دونوں باتیں حضرت
والسلام یا اس سے نیچے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اگر رسولوں کی بات آتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء کی دعوت، ان کے مشن، ان کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب آپ علیہ السلام سب سے آخری رسول، سب سے آخری نبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت دنیا میں مبعوث کیا گیا اور رسالت و نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہ دنیا کا سب سے عجیب اور تاریک ترین دور تھا۔ ظلم و ستم، ناانصافی، حقوق تلفی، جبر و تشدد، خدا فراموشی، توحید بیزاری اور شرک و بت پرستی یہ عام تھی۔ اخلاق و شرافت کا بحران تھا۔ انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے حالات میں، ایسے دور میں آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات اور نبوی ہدایات کے ذریعے دنیا کو بدلا، عرب و عجم میں انقلاب پیدا فرمایا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبوں کو ابھارا، احکام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا، عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا، غلاموں کو عزت سے نوازا اور یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے ایثار و قربانی، خلوص و وفاداری کا ایک مزاج پیدا فرمایا، احسانات خدا بندی سے لوگوں کو آگاہ کیا، مقصد حیات سے باخبر کیا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اللہ رب العزت سے جوڑا، ان کو ملایا اور جبین عبدیت کو ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کے سامنے ٹیکنے کا سبق سکھایا اور توحید کی تعلیمات سے آپ علیہ السلام نے دنیا کو ایک نئی صبح عطا کی۔ تاریخ کے دور کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ فرمایا اور اسلام کی ضیاء پاش کرنوں سے اس کائنات ارضی کو روشن و منور فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی اصلاح بھی فرمائی اور معاشرے کو بھی سدھارا اور انسانیت کی ایسی تربیت فرمائی کہ بجا طور پر یہ کہا گیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور الطاف حسین حالی نے اسی منظر کو اپنے اشعار کی لڑی میں اس خوبصورت انداز میں پیرویا ہے۔ الطاف حسین حالی یوں کہتا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا قرنوں سے جہل طاری، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ اور یقیناً ایسا ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر، پوری انسانیت پر سب سے عظیم اور سب سے زیادہ احسان اس بات کا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھولی بھٹکی انسانیت کو ایک بار پھر خدا کے در پر پہنچایا اور احساس بندگی کو تازہ فرمایا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دنیا کا یہ عظیم الشان کارنامہ اور کائنات کا سب سے انوکھا حیرت انگیز کارنامہ صرف 23 سال کی مختصر مدت میں انجام دیا۔ ایک اصلاح کا کام اور پوری انسانیت کی اصلاح کا کام صرف 23 سال کی مدت میں آپ علیہ السلام انجام دیتے ہیں۔ اس 23 سالہ مدت میں آپ علیہ السلام نے انسانیت کی صلاح و فلاح اور کامیابی کے لیے ایک ایسا نقشہ تیار فرمایا کہ اس نقشے کو سامنے رکھ کر اس نقشے کی روشنی میں ہر دور میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے اور اصلاح و تربیت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جن مقاصد کو لے کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مقاصد کو بروئے کار لا کر اپنی حیات طیبہ میں وہ جد و جہد اور جہد مسلسل فرمائی کہ وہ ہمارے لیے ایک رہنمایا اصول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 4 مقاصد بیان
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے، مختصر طور پر سرسری طور پر ان 4 پر بھی نظر ڈال لی جائے گی۔ پہلا مقام جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بیان فرمایا وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان اس کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں سے ہوں۔ چنانچہ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور چونکہ بیت اللہ کی تعمیر کا وقت ایک بڑی اہمیت کا حامل وقت تھا، کائنات ارضی میں انسانوں کے لیے خدا کا پہلا گھر اور رب کی اطاعت و بندگی کے لیے اللہ رب العزت کا گھر تعمیر فرمایا گیا تھا۔ تو اس حساس اور اہم موقع کی نزاکت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غنیمت جانتے ہوئے اور کریم پروردگار کی عنایت و الطاف کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرما دی، اور قرآن کریم نے اس دعا کو یوں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ قرآن کریم کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا، جو آپ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی ان کو دے، ویزکیہم، اور جو ان کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنائے، انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک آپ کی ذات ہی ایسی نرالی ذات ہے جس کا اقتدار بھی اعلیٰ ہے اور جس کی حکمت بھی اعلیٰ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جس نبی کی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آیت میں فرمائی ہے، اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، اللہ رب العزت کے بعد سب سے انوکھی ہستی، وہ ہستی کہ جتنے بھی انبیاء آپ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، ان تمام کو نبوت اور رسالت جو ملی ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ ایسی عظیم ترین ہستی کو دعا میں مانگ کر ہمیشہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے سعادت کا سامان تیار کر لیا۔ ایک نبی اور نبی بھی جلیل القدر ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا، اور ایک نبی آخر الزمان کو مانگ رہا ہو، کس وقت مانگ رہا ہے جبکہ اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر چل رہی ہے، اسی دوران ہاتھ اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتے ہیں، اور پھر دعا بھی قبول ہونی ہی تھی، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ اگر اللہ رب العزت سے مانگے تو دعا قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور بیت اللہ کی تعمیر کا وقت ہو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ چنانچہ دوسرے جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کے آنے کو احسان قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین پر، مسلمانوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک اور صاف بنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے، اور آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سب کے سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ذرا سی بات پر زمانے جاہلیت میں جب
لڑائی وہ سال ہا سال برس ہا برس ختم نہیں ہوتی تھی. قبیلے کے قبیلے خاندان کے خاندان اس معمولی لڑائی میں زیر زمین ہو جایا کرتے دفن ہو جایا کرتے تھے. لیکن وہ جنگ وہ لڑائی وہ قتل و قتال کبھی بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. اگر باپ سے شروع ہوئی بیٹا اس کو سنبھال لیتا تھا. یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا تھا اور یہ برس ہا برس کی لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ علیہ السلام نے پوری انسانیت کی رہنمائی فرمائی. تیسری جگہ جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ایسی ذات ہے جس نے امی لوگوں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ جو اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرے وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک صاف بنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک اس سے پہلے لوگ تمام کے تمام کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہ تین آیت کریمہ ان تین آیت کریمہ میں آپ علیہ السلام کے آنے کے چار مقاصد بیان فرمائے ہیں اور جن کو عبد الماجد دریابادی بڑے مفسر بڑے عالم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے بیت آپ کے خلیفہ نے مختصر اور جامع انداز میں بیان فرمایا. مولانا عبد الماجد دریابادی تفسیر ماجدی میں فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ذرا سا غور کیا جائے تو آپ علیہ السلام کے جملہ فرائض کو کمال اعجاز کے ساتھ مکمل طور پر اللہ رب العزت نے چند فقروں میں چند جملوں میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. پہلی چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی یتلو علیہم آیاتک. اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول کا پہلا کام ہوتا ہے آیات کی تلاوت کرنا یعنی کلام اللہ کو لوگوں تک پہنچانا. گویا رسول کی پہلی حیثیت ہوتی ہے مبلغ اعظم کی امت تک اللہ رب العزت کے کلام کو پہنچانے کی. پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ رسول کا کام محض تبلیغ ہی نہیں ہے پیام رسانی نہیں بلکہ تبلیغ کے بعد تعلیم کتاب بھی رسول کا کام ہے. تعلیم کتاب رسول کا کام ہے. اس سے پتہ چلا کہ رسول کی دوسری حیثیت یہ معلم اعظم کی ہوا کرتی ہے. پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ رسول کا محض تعلیم کتاب ہی نہیں ہے بلکہ رسول کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے احکام و مسائل سکھائے شریعت کے قاعدے اور آداب بتائے اور عوام و خاص ہر ایک کی رہنمائی فرمائے بلکہ خواص کی رہنمائی تو اسرار و رموز اور قیمتی باتوں سے بھی فرمائے. تو اس حیثیت سے پتہ یہ چلا کہ رسول کی تیسری حیثیت ہوتی ہے مرشد اعظم کی. اور پھر ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کے معنی آتے ہیں دلوں کو پاک صاف کرنا ہر طرح کی گندگی سے ہر طرح کی رنجش کدورت سے دلوں کو پاک صاف کرنا. اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول کا کام محض الفاظ اور احکام ظاہری نہیں ہے بلکہ رسول کا کام یہ ہے کہ اخلاق کی پاکیزگی اور نیتوں کے اخلاص کے فرائض بھی وہ انجام دیتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول کی چوتھی حیثیت یہ مصلح اعظم کی ہوتی ہے. تو رسول کے آنے کے چار مقاصد نمبر 1 تلاوت قرآن نمبر 2 تعلیم قرآن نمبر 3 تزکیہ نفس اور نمبر 4 تعلیم حکمت. یہ چار بنیادی اصول یہ بنیادی کام جو رسول علیہ السلام اور اس سے پہلے تمام انبیاء اور رسول اپنی امت میں اپنی قوموں میں لے کر آئے تھے. تلاوت قرآن تعلیم قرآن تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان چاروں کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.